وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم بھائیوں، آج میں ایک بہت ہی اہم حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث میں اس چیز کا بیان ہے جس کی خواہش ہر مسلمان کو ہوتی ہے، ہر مسلمان کو ہوتی ہے، اور وہ خواہش ہے بلا حساب و کتاب جنت میں جانا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی جائے اور کوئی حساب نہ ہو، کوئی کتاب نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جنت میں اس کو داخل کر دے۔ اس سلسلے میں یہ حدیث ہے۔ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے۔ حدیث میں حسین ابن عبد الرحمن ایک تابعی تھے، صحابی کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، اور تابعی کہتے ہیں جو صحابی سے ملا ہو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، اور تابعی کہتے ہیں جو تابعی سے ملا ہو ایمان اور اسلام کی حالت میں۔ تو حسین ابن عبد الرحمن یہ کہتے ہیں جو تابعی تھے کہ سعید ابن جبیر کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، جو تابعی تھے، یعنی صحابی سے کو دیکھے ہوئے تھے، صحابی سے ملے ہوئے تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کل رات جو ستارہ ٹوٹا تھا اسے کس نے دیکھا؟ ستارہ ٹوٹتا ہے نا، ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے، ستارہ ٹوٹ کر کے ادھر سے ادھر جاتا ہے تو سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ توڑ کر کے شیطان کو مارا ہے، اور بھی عقیدہ لوگ رکھتے ہیں کہ تارہ ایسے ٹوٹتا ہے ویسے ٹوٹتا ہے، یا کسی کی موت آ رہی ہے، غلط عقیدہ بھی رکھتے ہیں لوگ۔ تو بہرحال انہوں نے پوچھا کہ وہ ستارہ جو کل رات میں ٹوٹا تھا اس ستارہ کو کس نے دیکھا؟ تو حسین ابن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے دیکھا، اور میں اس وقت نماز کے لیے نہیں جگا ہوا تھا، یعنی وہ ریاکاری نہ ہو جائے گی، لوگ سمجھے گا کہ ہاں رات میں کیوں جگا ہوا ہے، اس کا مطلب تہجد پڑھنے کے لیے جگا ہوا ہے۔ ریاکاری سے بچتے تھے اسلاف جو ہے نا، ہمارے بزرگ ریاکاری سے بچتے تھے، اپنے عمل کا دکھاوا نہیں کرتے تھے، رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کسی کو بتاتے نہیں تھے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کہ ضرورت ہو، کسی کو دین کی تعلیم دینا ہو یا بتانا ہو کہ اس کی یہ فضیلت ہے تو بیان کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں نماز کے لیے نہیں جگا تھا، مجھ کو بچھو نے ڈنک مار لیا تھا رات میں۔ بچھو ہوتا ہے نا اپنے علاقوں میں، یہاں بھی ہوتا ہے، وہ بچھو ڈنک مار لیے ہوا تھا، تو میں اس وجہ سے جگا ہوا تھا۔ تو پوچھا کہ تو جب ڈنک مارا تھا بچھو تو نے کیا کیا؟ کوئی عمل وغیرہ کیا، کوئی دوا کیا، علاج کیا؟ تو کہا کہ میں نے جھاڑ پھونک کرایا، زہر اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو جھاڑ پھونک کرایا۔ تو پوچھا کہ ٹھیک ہے تو نے جھاڑ پھونک کرایا، کیوں کرایا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث میں کچھ ہے؟ کس دلیل کی بنیاد پر تو نے جھاڑ پھونک کرایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک حدیث ہے جسے امام شعبی نے بیان کیا ہے۔ امام شعبی نے بیان کیا ہے، وہ بہت بڑے بزرگ تھے، امام تھے، محدث تھے، انہوں نے بیان کیا ہے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو صحابی تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک دو چیزوں کے لیے ہی جائز ہے، جھاڑ پھونک دو چیزوں کے لیے ہی جائز ہے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو نظر بد لگنے سے، بری نظر ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کہ اس کی بری نظر لگ گئی ہے تو اس کے لیے جھاڑ پھونک کرایا جاتا ہے۔ بری نظر لگنے کے بہت سارے علاج ہیں، قرآن مجید سے ہے، جھاڑ پھونک کر کے حدیثوں سے، قرآن مجید سے ہے، اور غسالہ بھی ہوتا ہے، جیسے کسی کی نظر لگ گئی ہے تو اس سے پانی لے کر کے غسل کرا کر کے، پانی لے کر کے اس سے غسل کرنا، یا وضو کرا کر کے، یہاں دیکھیں گے سعودی لوگ کرتے ہیں، وضو کرا کر کے اس سے غسل کرنا، تو یہ طریقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد سے، اچھا نظر بد کے سلسلے میں ایک چیز بتا دوں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جس کی نظر بری ہو تو اس کی نظر لگتی ہے، ضروری نہیں ہے، نظر پیار سے دیکھنے سے بھی لگتی ہے،
اسی لیے دیکھیں گے نا ماں کی نظر اکثر بچے کو لگ جاتی ہے. ماں کبھی اپنے بیٹے کو بری نظر سے دیکھے گی؟ نہیں نہ دیکھے گی. آپ اپنے گھر کے پاس نیا گھر بنایا, کھڑا ہو کر کے دیکھ رہے ہیں بڑے پیار سے محبت سے, بری نظر سے تو نہیں دیکھیں گے نا, لیکن لگ جاتی ہے. گاڑی خریدی, خوب اچھی گاڑی خریدی, قیمتی گاڑی خریدی, پھر اس کے بعد پیار سے گاڑی کو دیکھا, کوئی بھی دیکھا پیار سے دیکھا, بڑی اچھی لگی تو نظر لگ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نظر بری ہے کہ نہیں. تو اسی وجہ سے حدیث میں تعلیم دیا گیا ہے نا کہ ماشاء اللہ کہہ لو, ماشاء اللہ تبارک اللہ. کوئی بھی چیز اچھی چیز دیکھو, بیٹے کو اولاد کو دیکھو, بیوی کو دیکھو, اچھی لگے, محبت آ رہے, پیار آ رہا ہے تو ماشاء اللہ بسم تبارک اللہ یہ کہہ لیں تو نظر نہیں لگتی ہے. لیکن لگ گئی تو اس سے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے, ایک چیز. اور دوسری چیز انہوں نے فرمایا کہ زہریلا جانور کوئی بھی زہر والا جانور کاٹ لے, سانپ ہے, بچھو ہے, یہ جانور کاٹ لے تو اس سے جھاڑ پھونک کرا سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے حسین بن عبد الرحمن نے ان سے کہا کہ بریدہ اسلمی کی جو روایت ہے اسی بنیاد پر میں نے جب بچھو رات میں کاٹ لیا تھا تو اس کا علاج کروایا. تو انہوں نے کہا سعید بن جبیر نے کہ جو سنا اور اس پر عمل کیا تو اس نے بہت اچھا کیا. جو آدمی حدیث سنے, قرآن کی بات سنے, رسول کی بات سنے, نیک بات سنے اور اس پر عمل کرے تو بہت اچھا کیا. ایک آدمی تو وہ ہوتا ہے جو اس کو علم ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی تعلیم دی ہے, وہ عمل کرتا ہے کہ نہیں. ایک آدمی ہوتا ہے بغیر معلومات کے, جاہل ہے, پھر بھی عمل کرتا ہے کہ نہیں. جاہل ہے, معلوم نہیں کہ اس کو کیسے عمل کرنا, لیکن کرتے جاتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ معلوم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کرتے ہیں, ہے کہ نہیں. تو ان سے زیادہ اچھا کون آدمی ہے؟ جس کو معلوم ہو, دین حاصل کرے, پھر اس پر عمل کرے, یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو امتیں دکھائی گئیں. پہلی امتیں بھی آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور ہم جو امت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ساری امتیں دکھائی گئیں. تو کوئی نبی آیا, اس کے ساتھ کچھ ہی آدمی تھے, 3 آدمی, 5 آدمی, 10 آدمی, چھوٹی سی جماعت تھی. کوئی نبی ایسا بھی آیا کہ جس کے بعد کوئی نہیں تھا اس کا ماننے والا. بہت سارے نبی ایسے آئے دنیا میں جن کا ماننے والا کوئی نہیں تھا. تو کچھ نبی ایسے آئے جن کے پاس چھوٹی سی جماعت تھی, کچھ نبی ہم کو ایسے دکھائے گئے جن کے پاس کوئی نہیں تھا, کوئی امتی نہیں تھا. کہ اچانک ایک بڑی جماعت دکھائی گئی, بہت بڑی, بہت زیادہ تعداد کی امتوں کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھا یہ میری امت ہے. تو کہا گیا کہ نہیں, یہ آپ کی امت نہیں, یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, آپ کی امت نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا افق میں, افق کہتے ہیں آسمان کے کسی بھی کنارے کو, افق میں دیکھا ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی. اور مجھ سے کہا گیا کہ اے محمد یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں. بہت بڑی جماعت تھی, آپ کی امت کے لوگ ہیں, اور ان لوگوں میں وہ 70,000 اور بھی ہیں. 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بنا حساب و کتاب کی جنت میں جائیں. 70,000 اس امت میں ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. ڈائریکٹ کسی بھی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کے دن اٹھے, اللہ تعالیٰ کہے گا ان 70,000 کو کہ اب ڈائریکٹ جنت میں جاؤ. اتنا فرما کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر چلے گئے. جب چلے گئے تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے, ہے یہ 70,000 کون ہے؟ ہوتا ہے نا, کوئی بات کہہ دیا کہ بھائی کیا ہے, کون ہے, یہ کیسا ہے, آپس میں باتیں کرنے لگے. تو کسی نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے, شاید یہ لوگ ہیں. کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ ہوں جن کی پیدائش مسلمان گھرانے میں ہوئی ہو, اسلام مسلمان گھرانے میں ہوئی ہو, اور ایک لمحہ کے لیے بھی انہوں نے شرک نہ کیا, توحید پہ ان کی زندگی گزری, توحید والے گھر میں پیدا ہوئے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, اور موت بھی آئی اسلام کی حالت میں, کبھی شرک نہیں کیا. شاید یہ لوگ ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپس میں جو قیاس کر رہے تھے کہ کون لوگ ہیں وہ 70,000, تو ہم لوگوں نے یہ بیان کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بلکہ وہ ہیں, یہ وہ 70,000 لوگ ہیں جو دم نہیں کرتے ہیں.
دم نہیں کرتے. ہوتا ہے نا بیمار ہو جاتے ہیں, نظر بد لگ جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو فوراً مولوی صاحب کے پاس جا کر کے مسجد کے کنارے پر بھی کھڑے ہو جاتی ہیں سب عورتیں بچے سب, دم کر دو مولوی صاحب, بخار لگ گیا کیا ہو گیا پہنچ گیا کہ دم کر دو. دم کرنا جائز, قرآن اور سنت سے دم کرنا اور ان الفاظ کے ساتھ جس کے اندر شرک نہ ہو دم کرنا جائز ہے کہ نہیں. لیکن اس کے باوجود دم نہیں کراتے. کیوں نہیں دم کراتے وہ آگے بیان کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے, جھاڑ پھونک نہیں کرواتے. تھوڑی سی بات ہو گئی جھاڑ پھونک شروع ہو گیا, تو ایسے نہیں ہے, ایک دم دم نہیں کرواتے, جھاڑ پھونک نہیں کرواتے. اور وہ لوگ جو کئی نہیں کرواتے, کئی کا لا یکتؤن, کئی کا مطلب ہوتا ہے جیسے بیماری ہوتی تھی پہلے تو داغتے تھے, جسم کو داغ کر کے علاج کیا جاتا تھا. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی سے دم کرنے کے لیے نہیں کہتے, نہ خود دم کرتے ہیں نہ کسی کو دم کرنے کے لیے کہتے ہیں. ولا یتطیرون, اور طیارہ نہیں کرتے, تطیر نہیں کرتے. تطیر کہتے ہیں بدشگونی کو, بدفعلی کو. ہوتا ہے نا بلی گزر گئی راستے پہ جا رہا ہے, کالی بلی گزر گئی, راستہ کاٹ دیا, اب تو کچھ ہوگا ہی نہیں. کوئی آدمی آیا منحوس آ گیا, اب دن بھر میرا دن خراب ہوگا, ہے کہ نہیں. یہ آنکھ پھڑپھڑا رہی ہے, یہ آنکھ پھڑپھڑا رہی ہے, دن برا جائے گا. اس کو بدشگونی کہتے ہیں. بایاں پیر آگے کر دیا پہلے تو اب معاملہ خراب ہوگا, ہے کہ نہیں. صبح صبح دکاندار اکثر کرتے ہیں نا, صبح صبح آ گیا کوئی پہلا گراہک ہے کہ نہیں, اس کو اگر ایسا نہیں کیا تو دن بھر نہیں بکے گا. یہ بدشگونی حرام ہے. نیک فالی حلال ہے, نیک فالی حلال ہے, جائز ہے. جیسے کوئی آدمی آیا تو ماشاءاللہ آپ کو دیکھ لیا, الحمدللہ اللہ خیر کرے. کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو کسی نے کہہ دیا کہ اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ پہنچائے, واپس لائے, ہے کہ نہیں. کسی بیمار کو دیکھ لیا تو اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو صحیح کرے گا, تو وہ آدمی جب چلا جائے گا تو وہ نیک شگونی لیتا ہے. یہ ایک نیک آدمی آیا تھا ایسا کہہ کے گیا, انشاءاللہ میں صحیح ہو جاؤں گا. نیک فال صحیح ہے, لیکن بدشگونی یہ حرام ہے. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو شگون نہیں لیتے, شگون بھی نہیں لیتے, ہے کہ نہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, یہ تینوں قسم کے لوگ جو بدفعلی نہیں کرواتے, جھاڑ پھونک نہیں کرواتے, جھاڑ پھونک نہیں کرتے, اور بدشگونی نہیں لیتے یا جسم کو نہیں دگواتے, یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, اپنے رب پر بھروسہ کریں. اس میں علاج کا ذکر نہیں ہے, دوا اور علاج کا ذکر نہیں ہے, کیونکہ دوا اور علاج کرانا تو یہ تو شریعت کا حکم ہے جان بچانے کے لیے, یہ ہر انسان کے ساتھ ہے, وہ نہیں داخل ہے اس میں. یہ وہ جو عقیدے سے متعلق ہے, عقیدے انسان کے عقیدہ بڑی اہم ہے. عقیدہ صحیح ہے تو کامیابی ہے, توحید ہے تو کامیابی ہے. عقیدہ اگر غلط ہو جائے اور توحید کے اندر خلل آ جائے تو یہی بری چیز ہے, اور ایسے آدمی کو حساب و کتاب سے گزرنا ہوگا. اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے قیامت کے دن بہت سارے مولویوں کو سنتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صفات کریں گے, سفارش کریں گے نا قیامت کے دن, اور اپنی امت کو جنت میں لے جائیں گے. کیا سب کے لیے سفارش کریں گے؟ یہ بتاتے ہیں کہ سفارش کریں گے, ٹھیک ہے, حدیث میں ہے سفارش کریں گے. کیا سب کے لیے سفارش کریں گے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ سب کے لیے نہیں کریں گے, ان کے لیے کریں گے جن کے دل میں شرک نہ ہو, جن کے عمل میں شرک نہ ہو. اگر شرک کیا, کسی بھی طرح کا شرک کیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اتنا آگے نہیں بتاتے وہ لوگ کہ شرک کرنے سے شفاعت نصیب نہیں ہوگی. کس کو ہوگی؟ موحد کو, جو توحید والا ہے, توحید پہ مرا ہے, ایمان کی حالت میں توحید پر مرا ہے, شرک اس کے دل میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پوری زمین کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا تو مغفرت لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی, چاہے جو بھی گناہ کیا ہو, زناکاری کیا ہو, چوری کیا ہو, یا اگر کسی کا حق نہیں دبایا ہے, بڑا بڑا گناہ کیا ہے کہ نہیں, لیکن شرک نہیں کیا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی, اللہ کی رحمت نصیب ہوگی. لیکن شرک کیا ہے تو نہیں. تو یہ لوگ شرک سے بچے, شرک کے کسی بھی شائبے سے بچے, تھوڑا سا بھی شرک کا دھبا نہیں لگا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اپنے رب پر انہوں نے بھروسہ کیا, توکل کیا. جب توکل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے؟
قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جاؤ. اور ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے, ہماری بھی خواہش ہے, آپ کی بھی خواہش ہوگی, کیونکہ قیامت کے دن جس کا حساب کتاب ہو گیا اور گناہ ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا. بھلے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے, اللہ کی رحمت سے, بیٹا جو بچپن میں مر گیا اس کی شفاعت سے, قرآن مجید پڑھا ہے تو اس کی شفاعت سے, نماز پڑھا ہے تو اس کی شفاعت سے, یا فرشتوں کی شفاعت سے جائے گا, لیکن سزا بھگت کرتے. اور یہ لوگ کیا ہیں, کسی حساب و کتاب کا نہیں, کوئی سزا نہیں, کوئی عذاب نہیں, ڈائریکٹ جنت میں. چاہیے سننا تھا تو صحابہ کرام جو مومن تھے, پکے مومن تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے, ہماری طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ خیر ہو ہمارے لیے, وہ تو ہم سے زیادہ چاہتے تھے. تو عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بھی, میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دے. ایک دم کھڑے ہو گئے, کہا کہ مجھ کو بھی دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ظاہر سی باتیں قبول ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو بھی انہی لوگوں میں سے. اب دیکھنا تھا کہ ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا, کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کر دیجئے. تو کہا کہ سابقک بہا عکاشہ, عکاشہ پہلے کہہ چکے ہیں, ان کے لیے ہو گیا ہے کہ نہیں, وہ پہلے کہہ چکے ہیں, اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی یا ان کو ان میں شامل نہیں کیا. کوئی وجہ ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر کیا ہوگا کہ یہ ان میں سے نہیں ہے, یا یہ کہ ایک ہی کی اجازت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہے کہ نہیں, ایک ہی کی اجازت ہوگی, اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عکاشہ کا ہو گیا. اب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا نہیں کی. یہ بڑی اہم بات ہے, یہ بڑی اہم بات. توکل, اللہ پر بھروسہ کر کے آدمی کوئی ایسا کام جو کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ڈائریکٹ دخول لکھ دیتا ہے, اور وہ انسان جنت میں ڈائریکٹ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدخالی سے, ہر طرح کی وسوسے سے, ہر طرح کے جھاڑ پھونک سے اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ تعالیٰ بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان 70,000 لوگوں میں بھی ہمیں شامل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے, دنیا میں گناہوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی گناہ ہم سے ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کے حضور ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائے, اور نبیوں, صدیقوں اور ولیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر کرے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.